اسی طرح ایک صحابی ان کا قول ہے کہ لا تظہر الشماتۃ بأخیک، اپنے بھائی کی کسی بھی کمزوری کو دیکھ کے اس کے سامنے مت مسکراؤ فیعافیہ اللہ ویبتلیک، ورنہ تمہارے مسکرانے سے بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو شفا دے دے اور تجھے آزمائش میں ڈال دے۔ اس لیے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے بڑے پن میں آ کے اپنے آپ کو کوئی شے نہ سمجھا جائے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں جو چاہوں کہوں، نہیں، یہ تقدیر الہی کا مذاق ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں اللہ کے نزدیک یا دنیاوی اعتبار سے بنسبت ان کے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے، پہلے فرمایا قوم من قوم، مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور یہاں فرمایا عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مرد اپنی محفلوں میں مردوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہاں عورتوں کی شرکت نہیں ہوتی، اور عورتیں عورتوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتی ہیں، وہاں مردوں کی شرکت نہیں ہوتی۔ یہ سیگریگیشن ہے، صاف سمجھایا ہے کہ وہ مرد بھی اپنے مردوں کے ساتھ کسی قسم کا مذاق نہ اڑائیں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورتیں اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ان سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھی ہوں، زیادہ نیک ہوں، کیا پتہ۔ یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، بظاہر یہ لگتے ہیں فقیر ہیں، ورنہ یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ مذاق اڑائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں شدید بغض، غصہ اور کینہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ انتقام کی آگ پھر دوسرے میں بھڑکتی ہے، اور وہ اس کے بدلے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ کوئی موقع ملے میں اس سے بدلہ لے لوں۔ جناب، یہ بڑا برا انجام ہے کسی بھی سوسائٹی میں اگر یہ رواج پا جائے کہ ہم دوسرے کا مذاق اڑائیں، طلبہ اساتذہ کا، اساتذہ طلبہ کا، چھوٹے بڑوں کا اور بڑے چھوٹوں کا، اس طرح مذاق اڑائیں گے، کمزور امیروں کا اور امیر کمزوروں کا مذاق جب اڑائیں گے تو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ معاشرہ ایسے وقت میں ایک شعلے پر کھڑا ہوتا ہے جس کو بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمز عربی زبان میں عیب کو کہتے ہیں، اور نہ تم اپنے آپ کو عیب لگاؤ۔ انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے سے مراد یعنی میرا جو بھائی ہے، جب میں اس کو عیب لگاؤں گا تو اس کو نہیں لگا رہا، میں اپنے آپ کو لگا رہا ہوں۔ میں اگر اس کو کہوں کہ تم ڈل ہو، یا خدا نخواستہ اس کے کسی عیب کو دیکھ کے کہ اس کا قد چھوٹا ہے تو میں اس کو کہوں او ٹھگنے، یا ویسے ہی او چھوٹے، یا اسی طرح اس کی آواز میں کوئی لکنت ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کی چال میں کچھ لنگڑا پن ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ عیب ہے، اس کی عیب جوئی کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ وہ بھائی ہے، اس کو عیب لگانے کا مطلب ہے تم اپنے آپ پہ لگا رہے ہو، اور سب ہم مسلمان ہیں۔ یہ عیب جو ہے بہرحال اس وجہ سے آنکھ سے بھی بعض اوقات انسان آنکھ سے بھی دوسرے پر عیب کا اشارہ کر دیتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ عیب، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو یہ منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سب انفسکم کا لفظ جو ہے نا، یہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ پھر
انفسکم کا ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ ایک دوسرے کو عیب لگائے، تو دوسرے پر عیب لگایا گویا اس نے اپنے اوپر عیب لگا دیا۔ پھر ولا تلمزوا انفسکم کا ایک معنی یہ ہے کہ میں اگر اپنے بھائی پر عیب لگاتا ہوں، جس سے منع کیا مجھے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مجھ پر عیب لگائے گا، میں اس کو ایک سناؤں گا، وہ 10 سنا دے گا، اور نتیجہ آپس میں بغض، لڑائی، حسد، کینہ، اور پھر اس کے بعد انتقام۔ یہی وہ چیز ہے ناظرین جو سمجھنے کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے والدین پر لعنت کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یسب ابا الرجل، تھوڑی سی نوک جھونک ہوتی ہے دو بندوں کی، تو ایک دوسرے کے باپ کو گالی دے دیتا ہے تو وہ پلٹ کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی ماں کو گالی دینا ہی ہے نا۔ کیوں دوسرے کی ماں کو گالی دی، دوسرے کے باپ کو گالی دی، جو پلٹ کے اس کے والدین کی طرف آئی؟ تو یہ سبب بنتا ہے انسان کہ جب دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے تو دوسرا بھی اس کے والدین کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ مراد یہ کہ بچو ایسی چیزوں سے، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا تمہیں۔